فاختہ اور چونٹی کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی دریا کے کنارے ایک بڑا درخت تھا۔ اس درخت پر ایک فاختہ رہتی تھی۔ اس درخت کی جڑ میں ایک چونٹی نے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ چونٹی اور فاختہ نہ صرف اچھے پڑوسی تھے بلکہ ان میں بہت گہری دوستی بھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں کام آتی۔ ایک دن چونٹی دریا پر پانی پینے گئی۔ اتفاق سے اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ دریا میں جا گری۔ فاختہ نے جب چونٹی کو مصیبت میں دیکھا تو فوراً درخت سے ایک پتا توڑا اور دریا میں ڈال دیا۔ چونٹی پتے پر بیٹھ کر دریا کے کنارے آ پہنچی۔ اس طرح چونٹی نے اپنی جان بچا لی۔ چونٹی نے فاختہ کا شکریہ ادا کیا اور دل میں سوچا، فاختہ بڑی نیک ہے۔ جب کبھی مجھے فاختہ کی مدد کرنے کا موقع ملا تو میں ضرور اس کی مدد کروں گی اور اس کے کام آؤں گی۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ چند دنوں بعد ایک شکاری وہاں آ گیا۔ فاختہ کو دیکھ کر اس نے اپنی بندوق اٹھائی تاکہ فاختہ کا شکار کر سکے۔ اتفاق سے چونٹی بھی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ دوڑی دوڑی گئی اور موقع پا کر شکاری کے ہاتھوں پر ایسا کاٹا کہ شکاری درد سے تڑپ اٹھا اور اس کا نشانہ خطا ہو گیا۔ فاختہ بندوق کی آواز سن کر فوراً اڑ گئی اور اس طرح چونٹی نے فاختہ کے احسان کا بدلہ اتارتے ہوئے اس کی جان بچائی۔ بعد میں فاختہ نے چونٹی کا شکریہ ادا کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان سے ہی اتارا جاتا ہے۔ شہد کی مکھی اور ایک پرندے کی کہانی۔ ایک جنگل میں شہد کی مکھی اور ایک پرندے کی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ ایک دوسرے کے گھر ملنے جاتے اور گپ شپ لگاتے۔ شہد کی مکھی سارا دن دور دور تک اڑتی اور پھولوں کو تلاش کر کے شہد بنانے کے لیے اس کا رس جمع کرتی اور اس کا شہد بناتی۔ اس کا بنایا ہوا شہد لوگ چرا کر لے جاتے۔ ایک دن پرندے نے مکھی سے کہا، تم اتنی محنت سے شہد تیار کرتی ہو، مختلف پھولوں کا رس جمع کرنے کے لیے دور نکل جاتی ہو اور تمہارا بنایا ہوا شہد لوگ چھپا کر لے جاتے ہیں، کیا تمہیں دکھ نہیں ہوتا؟ یہ سن کر مکھی نے جواب دیا، نہیں میری پیاری بہن، مجھے دکھ بالکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ میرا شہد لے جاتے ہیں، جبکہ میرے شہد بنانے کا ہنر یا میری محنت کو چوری نہیں کرتے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور ٹڈے کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کا موسم تھا۔ جنگل میں رہنے والے تمام جانور، پرندے اور کیڑے گرمیوں کے مزے لے رہے تھے اور سردیوں کے موسم کے لیے اپنی خوراک جمع کرنے میں مصروف تھے، مگر گراس ہوپر ان سب سے بے فکر ہو کر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر مزے سے گٹار بجا رہا تھا اور گانے گا رہا تھا۔ ایک دن جب وہ درخت کے نیچے بیٹھا گانا گا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چونٹی اپنے سے زیادہ وزن اپنے اوپر لیے جا رہی ہے۔ جب وہ چونٹی اس کے پاس سے گزری تو اس نے اپنا گانا بند کیا اور چونٹی سے پوچھا،
तुम इतना वजन लिए तेज तेज कहाँ जा रही हो? तो चूंटी ने जवाब दिया, सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। हम अपने लिए अभी से खुराक जमा कर रही हैं ताकि सर्दियों में मसला ना हो। तुम्हें भी गाना गाने की बजाय खुराक जमा करनी चाहिए। तो ग्रास होपर ने कहा, अभी तो सर्दियाँ बहुत दूर हैं, जब आएंगी जब देखेंगे। और फिर वो अपने गाने में मसरूफ हो गया और चूंटी वहाँ से चली गई। आखिरकार सर्दियों का मौसम आ पहुँचा। तमाम जानवर और परिंदे वगैरह अपने अपने घरों में छुप गए क्योंकि बहुत ठंड पड़ रही थी। मगर ग्रास होपर सर्दी और भूख की वजह से बहुत निढाल और कमजोर हो गया था। वो अपने लिए खाना तलाश कर रहा था मगर उसे कहीं पर कुछ न मिल रहा था। कामते कामते उसका गुजर चूंटियों के घर से हुआ। उसने चूंटियों से मदद के लिए आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर कुछ चूंटियां बाहर आईं। तो ग्रास होपर ने कहा, सर्दी और भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो? क्योंकि मैंने अपने खाने के लिए कुछ जमा नहीं किया। तो उस चूंटी ने जवाब दिया, जब सब जानवर वगैरह गर्मियों में अपने लिए खुराक जमा कर रहे थे तो तुम मजे से गाना गा रहे थे। तुम्हारी यही सजा है, मगर हम तुम्हें खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। चूंटियों ने उसे कुछ खुराक दी और ग्रास होपर को अपनी गलती का एहसास हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। Subscribe for more videos.